ہائی فرینڈس، میں ہوں ریا خان۔ فرینڈس کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ میں آپ کے لیے روز نئی سٹوریز لے کے آتی ہوں جو کہ بالکل سچی اور حقیقت ہوتی ہیں، میں آج آپ کے لیے ایک اور نئی سٹوری لے کے آئی ہوں جو کہ بالکل سچی اور حقیقت ہے۔ فرینڈس، کچھ سالوں کی بات ہے، ہمارا ایڈمیشن ہو گیا میڈیکل میں۔ کیا ہوا کہ ہمیں ہاسٹل میں شفٹ ہونا پڑا۔ ہاسٹل میں ہمیں الگ الگ روم دیے گئے۔ ایک روم میں 4 گرلز تھیں۔ میرے روم میں 2 نام کی لڑکیاں تھیں، جس کا نام نیہا اور دوسری کا نام سدرا تھا۔ سدرا پہلے تو ایسی نہیں تھی، لیکن جب سے وہ نیہا کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی وہ بالکل غلط ہو گئی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں دیکھ کے حیران ہو گئی، میں شوق ہو گئی بالکل دیکھ کے کہ یہ کیا ہے ان کے درمیان میں، کیوں ایسا کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا نیہا نے سدرا کو کس کیا اور بہت لمبا کس کیا۔ پھر ایک رات کو میں نے دیکھا کہ سدرا بالکل کپڑوں کے بغیر لیٹی ہوئی ہے، لیکن نیہا نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے یہ فوراً سے یہ ماجرا میں نے اپنی دوست کو دکھایا۔ میں نے کہا دیکھو یہ کیا ہے، میں پریشان ہوتی ہوں سب کچھ دیکھ کے، لیکن میرے سے پہلے سب لڑکیوں کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کے درمیان میں کیا تعلق ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ وقت گزرتا گیا، مجھے بھی پتہ چلتا گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی وارڈن کو بتانے کی، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ کوئی بھی لڑکی کوئی بھی شکایت لے کے میڈم کے پاس نہیں گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سدرا اور نیہا ہاسٹل سے باہر جاتی ہیں۔ میں بھی وارڈن سے پرمیشن لے کے ہاسٹل سے باہر جاتی ہوں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ایک ہوٹل میں جاتی ہیں، وہاں پہ وہ ایک کمرہ بک کرواتی ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلے گئی۔ میں نے دروازہ نوک کیا، نیہا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ سدرا بغیر کپڑوں کے لیٹی ہوئی تھی۔ میں دیکھ کے حیران ہو گئی۔ میں نے ان کو بولا کہ مجھے تم لوگ پہ پہلے شک تھا کہ تم لوگ کے درمیان میں کوئی غلط چکر ضرور ہے۔ نیہا نے مجھے کہا ریا تم بھی آ جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں آؤں گی، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں تم لوگ کو سمجھانے آئی ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، ہم جنس کے ساتھ تعلق جو اس طرح کا ہو، جو میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، غلط ریلیشن ہو ہم جنس کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں ہومو سیکس۔ ان کے درمیان میں ہومو سیکس کا تعلق تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ کیا ہوا، ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی۔ جس دن لاسٹ ڈے تھا ہمارا، وہ بہت اپسیٹ تھیں۔ خیر گھروں میں تو سب کو جانا تھا، ہم لوگ گھر میں آ گئے۔ پتہ چلتا ہے کہ نیہا کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ ہم فرینڈس بہت پریشان ہوئی کیونکہ سب کانٹیکٹ میں تھیں۔ میں نے نیہا سے پوچھا کہ نیہا یہ کیسے ہوا، یہ سب مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی ریا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سے رہا نہیں جا رہا تھا اور میری برتھ ڈے کا دن بھی تھا۔ میں سدرا کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، ہسبینڈ کی مجھے عادت نہیں تھی، لیکن کیا ہوا کہ میں نے اس کو اپنے برتھ ڈے پہ دعوت دی سدرا کو آنے کی۔ وہ آ گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا آج آپ دوسرے روم میں سو جائیے گا، سدرا اور میں ایک روم میں سوئیں گے۔ وہ دونوں ایک روم میں سوتی ہیں۔ ہاسٹل کی عادت ان کو پہلے سے پڑی ہوئی تھی، ویسے ہی انہوں نے اپنے روم میں اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کی۔ ان کی بدقسمتی یہ کہ وہ دروازہ بند کرنا بھول گئیں۔ اچانک نیہا کے ہسبینڈ روم میں آتے ہیں۔ وہ دونوں کو بغیر کپڑوں کے دیکھ کے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ مرد تھے، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے درمیان میں کیا تعلق ہے جو ایک دوسرے کے اتنی قریب ہے۔ کیا ہوا، اس کے ہسبینڈ میں اگلے ہی دن نیہا کو ڈیورس دے دی، اس کو اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر میں نے نیہا کو بولا نیہا میں تمہیں سمجھاتی تھی نا، ایسا نہیں کرتے، یہ بری حرکت ہے۔ تو پھر نیہا نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتی تھی، کاش میں تمہاری بات کو مان لیتی، تمہاری باتوں پہ یقین کر لیتی۔ جو غلط کام کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن برباد ہو جاتے ہیں، برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔